بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو کتاب العتق، آزادی والا کتاب یا آزاد کرنا ہو تو وہ اسباب وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جن میں عبد آزاد ہو جاتا ہے۔ ان اسباب کی دو قسمیں تھیں۔ کچھ اسباب اختیاری تھے کہ مولا اپنے ارادے اختیار کے ساتھ عبد کو آزاد کرتا ہے، اور کچھ ایسے اسباب تھے جو غیر اختیاری تھے، جیسے آپ کے عبد کو جذام ہو گیا یا عبد نابینا ہو گئے یا اس قسم کا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب فرماتے یہ ہے کہ اگر مولا اپنے عبد کو تنکیل کرے کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کو کوئی ایسی سزا دے، اس کی کوئی ایسی تذلیل کرے کہ معاشرے میں جو ہے کیا ہے اس کی ذلت ہوتی ہو۔ مثلا اس کا ناک کاٹ دے، اس کے دونوں ہونٹ کاٹ دے، اس کے دونوں کان کاٹ دے، تو اس میں بھی وہ کیا ہے آزاد ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں تنکیل کی شریعت نے کوئی وضاحت فرمائی ہے؟ فرماتے نہیں، شریعت نے صرف تنکیل کا لفظ کہا ہے۔ اب آپ عرف کی طرف جائیں گے، عرف جس کام کو بھی تنکیل کہے گا اس میں وہ عبد آزاد ہو جائے گا۔ دوسرا عنوان اس درس میں یہ ہے کہ جناب عتق کے ساتھ کچھ مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ہم آج ایک مسئلہ بھی بمشکل پڑھ سکیں گے، اور اگر رہ گیا تو پھر اگلے درس میں اس کا بقایا حصہ پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے، بندہ بے معنی انسان، کسی انسان نے اپنے کچھ عبید کو آزاد کیا، اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں تختہم، کیا آپ نے ان کو آزاد کر دیا؟ وہ بھی کہتے ہیں نعم، جی ہاں۔ تو اب یہاں اس کے کتنے بندے آزاد ہوں گے؟ ایک بندہ آزاد ہوگا، 2، 3، 4، 5؟ فرماتے ہیں عبید جمع ہے۔ جب عبید جمع ہے تو پھر جمع بھی قلت نہیں ہے بلکہ جمع کثرت وہ ہوتا ہے جو کم از کم 10 پر دلالت کرے یا اس سے زیادہ پر دلالت کرے۔ تو کیا اس کے 10 بندے آزاد ہوں گے اگر 10 ہیں، یا 3 بندے بھی جمع ہیں تو ان کو بھی ہم آزاد کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں بظاہر اس کا یہ اقرار کرنا کہ میں نے آزاد کر دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے اتنے بندوں کو آزاد کرے گا۔ کیل المولا بعبدہ، مولا کا اپنے عبد کو تنکیل کرنا یہ بھی آزادی کا سبب بنتا ہے۔ فی المشہور، مشہور فتویٰ، مشہور قول کے مطابق، وبہی روایتان، اور اس مشہور قول کے مطابق 2 روایات بھی ہیں، احداہما مرسلۃ، لیکن دونوں روایت گویا کہ کوئی مضبوط روایات نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو مرسلہ ہے، مرسلہ یعنی رہا شدہ، یعنی اس میں سلسلہ روات کٹا ہوا ہے۔ وفی سند الاخری جہالت، اور دوسری روایت کی سند میں جو ہے کیا ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ وہ تہذیب میں وہ حدیث تو موجود ہے، لیکن کس نے بیان کی، یا کوئی ایسا راوی ہے جو مشترک ہے جناب ثقہ میں اور غیر ثقہ میں، تو اس حوالے سے بہرحال اس میں جہالت موجود ہے۔ تو گویا کہ دونوں جو ہے کیا ہے احادیث ہمارے کام کی نہیں ہیں۔ ومن ثم، اسی ارسال اور جہالت کی وجہ سے، انکرہ ابن ادریس صاحب نے اس مشہور نظریے کا انکار کیا ہے۔ چلیں بھائی ہمیں تنکیل کی تو وضاحت بتا دیں۔ فرماتے ہیں وَأَصْلُ التَّنْکِیل، تنکیل کی اصل معنی یہ ہے فعل الامر الفظیع بالغیر، فعل الامر یعنی کوئی ایسا کام کرنا الفظیع جو انتہائی جو ہے کیا ہے دکھ والا ہو، جو انتہائی جو ہے نامناسب ہو کسی غیر کے ساتھ۔ یقال، کہا جاتا ہے، نکل بہی تنکیلن، اس نے
اس بندے کے ساتھ تنکیل کی. تنکیل کا مطلب پھر ترجمہ عربی میں اذا جعلہ نکالن یا نکالن کہہ دیں تو بہتر ہے فعال کے وزن پر، جب یہ شخص اس دوسرے بندے کے ساتھ نکال کرتا ہے. وعبرتن لغیرہ، اور ایسا کام کرتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی عبرت حاصل کریں. مثل ان یقطع انفہ، جیسے اس کی ناک کاٹ دیتا ہے، او لسانہ، اس کی زبان کاٹ دیتا ہے، او اذنیہ، یا اس کے دونوں کان کاٹ دیتا ہے، او شفتیہ، یا اس کے دونوں ہونٹ کاٹ دیتا ہے. ولیس فی کلام الاصحاب، ہمارے علماء کے کلام میں کوئی چیز نہیں ہونا اس تنکیل کے بارے میں، شیئن، کوئی ایسی چیز محررن جو لکھی ہوئی ہو کہ تنکیل کا مطلب کیا ہے. بل اقتصروا، بلکہ علماء نے، اصحاب نے اکتفا کیا ہے علی مجرد لفظ تنکیل پر. فَيُرْجَعُ فِيهِ، پھر رجوع کیا جائے گا اس تنکیل کے مطلب میں الی العرف، عرف کی طرف. فِيمَا يُعَدُّ تَنْكِيلًا عُرْفًا، ہر وہ کام جس کو عرف میں تنکیل کہا جائے تو پھر کیا ہوگا، یترتب علیہ، اس تنکیل پر مترتب ہوگا حکم تنکیل. وہ حکم تنکیل عبد کا آزاد ہونا. والامۃ فی ذالک، اور کنیز بھی اس تنکیل میں جو ہے کالعبد، عبد کی طرح ہے. وہ مورد روایت المملوک، فرماتے ہیں روایت میں عبد یا کنیز کا لفظ نہیں ہے، روایت میں مملوک کا لفظ ہے جس کا دائرہ عبد سے وسیع ہے. فلو عبر بہ المصنف، اگر مصنف بھی تعبیر کرتا مملوک کے ساتھ، کان اولا، تو یہ تعبیر کرنا مصنف صاحب کی بہتر ہو جاتی. خوب، یہ تو ایک تنکیل سبب تھا آزادی کا. دوسرا سبب، وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِتْقُ، اور کبھی کبھی عتق حاصل ہو جاتا ہے بالملک، ملکیت کے ذریعے. کیا مطلب، فیما اذا ملک ذکرو، جب ایک مرد مالک ہو جائے، احد العمودین، اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کا، او احد المحرمات نسبن، یا ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت کا مالک بن جائے جو نسب رشتے کے حساب سے اس کی محرم ہے، مثلا بہن ہے، اور رضاءً، یا رضائی اس کی محرم ہو. والمرأة تو احد العمودین، اور جب عورت اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی مالک ہو جائے تو مالک بننے سے وہ آزاد ہو جائیں گے. وقد سبق تحقیقہ فی کتاب البیع، اس ملک والے مسئلے کی وضاحت گزر چکی ہے جناب کتاب البیع میں. وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ، لن نہیں کہوں گا کیونکہ مسائل غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آ سکتی. فرماتے ہیں وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ، اس عتق کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں چند مسئلے. کون سے مسئلے؟ ان میں اگر آپ نمبر لگانا چاہیں تو نمبر لگائیں، ٹھیک ہے. لو قیل، اگر کہا جائے، لمن، اس بندے کو، اعتق بعض عبیدہ، جس نے اپنے کچھ بندوں کو آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جائے، اعتقتہم، کیا تو نے ان کو آزاد کر دیا. ہم کی ضمیر کہاں جائے گی، اے عبیدک، یعنی تو نے اپنے بندوں کو آزاد کر دیا. خوب، بصیغۃ العموم، اس میں صیغہ بھی عموم کا ہے. دیکھیں عبید عموم ہے. من غیر تخصیص بمن اعتقہ، اس میں کوئی تخصیص لگی ہوئی نہیں ہے کہ اس نے کن کو آزاد کیا. آیا 7 سال خدمت کرنے والوں کو آزاد کیا، یا اس سے کم خدمت کرنے والوں کو آزاد کیا، بوڑھوں کو آزاد کیا، جوانوں کو آزاد کیا. فقال نعم، تو یہ مالک کہتے جی ہاں میں نے آزاد کر دیا. لم یعتق، تو آزاد نہیں ہوں گے، سوا من اعتقہم، سوائے ان لوگوں کے، ان عبید کے جن کو یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ آزاد کرے گا. لأن هذه الصيغة لا تکفی، اس لیے کہ یہ صیغہ کافی نہیں ہے آزاد کرنے میں. وَإِنَّمَا حُکِمَ، اور بے تحقیق حکم لگایا جائے گا، بِعِتْقِ مَنْ أَعْتَقَهُ، کہ وہی آزاد ہوں گے جن کو یہ شخص آزاد کرنا چاہتا ہے، بصیغۃ سابقہ، گزشتہ صیغے کے مطابق.
وہ گزشتہ سیگا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اعتق تو بعض عبیدی، میں نے اپنے بعض عبید کو آزاد کر دیا. ھذا بحسب نفس الامر، یہ تو حقیقت اور واقعے کے لحاظ سے ایسے آزادی ہوگی. اما فی الظاہر، لیکن اگر ہم ظاہری الفاظ کو دیکھیں، فإن قولہ نعم، بتحقیق اس کا یہ کہنا کہ جی ہاں، عقیب الاستفہام، اس نے نعم کب کہا تھا؟ جب اس سے سوال کیا گیا تھا اَأَتَقْتَهُمْ، استفہام کس کے بارے میں تھا؟ ان ات کے عبید الذی، کہ بھائی تمہارے وہ عبد آزاد ہو گئے جو کہ جمعن، جو جمع تھے، مضافن، اور پھر ان کو بھی مضاف کیا گیا تھا ضمیر کی طرف، مفید للعموم، یہ فائدہ پہنچاتا ہے کس کا؟ عموم کا. عند المحققین، ان افراد کے نزدیک جو محقق ہیں. یفید الاقرار، یہ اس کا جواب فائدہ دیتا ہے کہ اس نے اقرار کر لیا بعتق جمیع عبیدہ، کہ بھائی اس کے سب عبد آزاد ہو گئے. من اوقع علیہ منہم سیغتن وغیرہ، جس پر اس کا سیگا واقع ہوا تھا وہ بھی آزاد ہو گیا، سیگا عتق، اور جس پر سیگا عتق واقع نہیں ہوا وہ بھی آزاد ہو گیا. کیوں؟ عملاً بظاہر اقرار المسلم، ہم عمل کرتے ہیں کہ مسلمان کا ظاہری اقرار جو ہے اس کے خلاف نافذ ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا أَمَّا سَبَقَ لَا يَصْدُقُ، لیکن اگر اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ یہ خبر دیتا ہے اما سبق، جو پہلے گزر چکا ہے، تو پھر لا یصدق، تو اس کی یہ خبر دینا صدق نہیں کرے گی. الا مع مطابقت ہی، مگر یہ کہ یہ خبر مطابق ہو لامر واقع فی الخارج، اس امر کے جو واقع ہوئی ہے خارج میں، سابق علیہ، اور اس کے جواب دینے سے سوائے اس کے کہ یشترط، شرط لگائی، الا انہ لا یشترط العلم، شرط نہیں ہے کہ ہمیں علم بھی ہو کس کا؟ بے وقوع سبب الخارجی، خارجی سبب کا، بل یکفی امکان ہو، بلکہ کافی ہے کہ سبب خارجی موجود ہو. وہ سبب خارجی یعنی وہ امکان ہونا حاصل، یہاں پر حاصل ہے کیونکہ اس کے چند بندے ہیں. فیلزم الحکم علیہ، تو پھر لازمی ہے کہ ہم حکم لگائیں اس مولا پر ظاہری لحاظ سے بعتق الجمیع، کہ تمہارے ٹوٹل کے ٹوٹل بندے آزاد ہو گئے. لکل من لم یعلم بفساد ذالک، ہر وہ بندہ جو علم نہیں رکھتا اس کے جملے کے فاسد ہونے کا، وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مولا کا یہ جملہ ہی غلط ہے، پھر وہ آزاد نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ الْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا، لیکن علماء کرام نے مطلق فرمایا ہے کیا؟ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَقْ، بِأَنَّهُ شان یہ ہے آزاد نہیں ہوگا کوئی بھی بندہ الا من اعتقہ، سوائے ان کے کہ جن کو یہ شخص خود آزاد کرے. من غیر فرق بین ظاہر و نفس الامر، کوئی فرق نہیں ہے ظاہری الفاظ میں اور نفس الامر، اور جو ہے کیا ہے حقیقت میں. طبعا لروایت، اس میں پیروی کرتے ہیں کس کی؟ روایت کی. وہی ضعیفۃ، اور یہ روایت ضعیفہ بھی ہے، مقطوعۃ، اور کٹی ہوئی بھی ہے، یعنی سلسلہ روایت کٹا ہوا ہے. وفیہا ما ذکر، اور اس روایت میں وہ اشکال ہے جو ذکر ہو چکا. ویقوی الاشکال، اور یہ اشکال مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لو کان من اعتقہ سابقا، اگر یہ مولا آزاد کر چکا پہلے ایسے بندوں کو، لا یبلغ الجمع، جو جمع کو نہیں پہنچتے. فإن اقرارہ، بتحقیق مولا کا اقرار کرنا، ینافی ہے، سابق آزاد شدہ کے ساتھ منافات رکھتا ہے جمع کے لحاظ سے اور عموم کے لحاظ سے. بل ہوا، بلکہ یہ عبید فی الحقیقت، حقیقت میں یہ جمع و کثرت، یہ جمع کثرت ہے. لا یطلق حقیقتا، یہ حقیقی لحاظ سے استعمال نہیں کیا جاتا. الا علی ما فوق العشرۃ، مگر ان تعداد پر جو 10 سے اوپر ہو. فکیف یحمل علی الواحد، پھر کیسے اس جمع کو حمل کیا جائے گا واحد پر؟ بحسب مدلول لفظ،
لفظ کے معنی کے اعتبار سے، لو لم یکن اعتق، اگر اس بندے نے یعنی اس مالک نے آزاد نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، غیرہ ایک کے سوا کسی اور کو، فی نفس الامر حقیقت میں، تو فرماتے ہیں بہرحال اس قسم کے لفظ کہنے سے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ٹوٹل بندوں کو آزاد کرے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔